السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رؤیا یہ رآ یہ را سے، رؤیا یہ اسم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خواب۔ رؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا یہاں پر ذکر ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، جب لوگ حاضر ہوتے بارگاہ میں تو سرکار پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتاتا کہ میں نے یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا ہے۔ تو ذکر کرتے ہیں صحابی رسول کے ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار پوچھنے لگے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اور سرکار نے پھر اپنا پورا خواب بیان فرمایا، اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی وہ آپ کے ابھی اس میں ذکر نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کا خواب تو چونکہ حقیقت ہوتا ہے، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں دیکھا تھا۔ اب کیا ہے، یہاں پر پورا خواب بخاری شریف سے ایک حدیث منقول ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ان سمرۃ بن جندب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ۔ ان سمرۃ بن جندب، حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ، صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے نماز پڑھنا، صلاۃ اسی کا مفعول مطلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، پڑھ لیتے تھے، اقبل علینا بوجہہ، اقبل یقبل اقبال کسی کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا، اقبل علینا بوجہہ، تو نبی کریم نماز کے بعد ہماری طرف چہرہ فرماتے تھے، اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے تھے۔ فقال، تو ارشاد فرماتے تھے ہماری طرف رخ کر کے، من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے کس نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ من کس نے دیکھا ہے، من رأى کس نے دیکھا، تو من اس میں استفہام مبتدا ہے یہاں پر، اور رأى منکم اللیلۃ رؤیا جو ہے پورا جملہ مل ملا کر اپنے مفعول بھی اور مفعول فی سے مل ملا کر، ظرف لغو سے مل ملا کر پھر خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہے۔ تم میں سے آج رات کس نے خواب دیکھا؟ قال فإن رأى أحد قصها، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا، قصھا، تو وہ اسے بیان کر دیتا۔ قصہ یقص قصا وقصۃ، باب نصر ینصر سے اس کا معنی بیان کرنا۔ فإن رأى أحد قصها، قصہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب سرکار سے بیان کر دیتا۔ فیقول ما شاء اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر میں فرماتے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی مشیت سے جو فرماتے وہ فرماتے، یعنی جیسا خواب ہوتا ویسے اس کی تعبیر عنایت فرما دیتے۔ فَسَأَلَنَا يَوْمًا، سَأَلَ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور نا ضمیر متکلم اس کا مفعول بھی ہے۔ فَسَأَلَنَا يَوْمًا،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا، کیا پوچھا ایک دن ہم سے، فقال هل رأى منکم احد رؤیا، تو ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ قلنا، تو ہم نے کہا لا، نہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا ہے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا لیکن رأیت اللیلۃ رجلین، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا خواب میں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لیکن میں نے رات دو آدمیوں کو دیکھا۔ رجلین تثنیہ ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے، اس لیے یا معقل فتح کے ساتھ اس کا اعراب ہے۔ اللیلۃ یہاں پر مفعول فی واقع ہے رأیتو کا۔ رأیت اللیلۃ رجلین، میں نے رات میں دو آدمیوں کو دیکھا۔ اتیانی، اتا یاتی اتیان، اس کا معنی آنا، اور اتا اسی کا صیغہ تثنیہ اتیا، نون وقائے یا مفعول بھی ہے۔ دونوں میرے پاس آئے، اتیانی دونوں میرے پاس آئے، فاخذا بیدی، اخذا یہ بھی تثنیہ ہے، اخذا فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ، فاخذا بیدی، تو ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، تو وہ دونوں، اخرجا یخرج اخراج نکالنا، فاخرجانی تو وہ دونوں مجھے مقدس سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے۔ مجھے مقدس سرزمین سے مراد بیت المقدس کی سرزمین ہے، تو وہ دونوں مجھے مقدس سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے۔ فَإِذَا رَجُلٌ، جب وہاں پر پہنچے تو اچانک خواب میں دیکھا، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ کلوب من حدید، یہ کلوب من حدید اسی سے ہی متعلق ہے بیدہ، معنی ہے فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جالس جلس یجلس جلوسا، باب ضربہ سے اس کا معنی بیٹھنا، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، رجلن کی جمع رجال، بیدہ کلوب، یہ کلوب بیدہ جو ہے وہ کلوبن سے متعلق ہے، اور بیچ میں جو جملہ ہے نا قال بعض اصحابنا عن موسیٰ، یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، یعنی بیچ میں راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کلوب تھا۔ بیدہ کلوب من حدید، کلوب کاف کے فتحے کے ساتھ اور لام کی تشدید کے ساتھ، اس کی جمع آتی ہے کلالیب، اس کا معنی ہوتا ہے آنکڑا۔ آنکڑا سمجھتے ہوں گے، لوہے کی جو سریا ہوتی ہے، اس سریا کے اگلے سرے پر کچھ گول بنا کر نوک بنا لیتے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، اسے آنکڑا کہتے ہیں۔ تو یہ کلو کا معنی آنکڑا ہوتا ہے، جمع کلالیب۔ ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہا بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا تھا، جس آنکڑے کو لے کر وہ کسی چیز کو پکڑنا چاہتا یا کسی چیز کو پھنسانا چاہتا، اس میں پھنسا لیتا۔ تو لوہے کی سریا جو ہوتی ہے اس کے ایک سرے پر نوک بنا کر اسے گول تھوڑا سا کر لیتے ہیں تاکہ کسی بھی چیز کو پکڑنا آسان ہو جائے، اسی کو آنکڑا کہتے ہیں۔ تو اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا، کلوب من حدید، کلوب یہ موصوف ہے، اور من حدید یہ اسی جار مجرور سے مل کر ثابتن سے متعلق یا ثابتن سے متعلق ہو کر کلوبن کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور بیدہ جو آپ نے پڑھا وہ جار مجرور سے مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا، یدخلہ فی شدقہ، شدق جمع اشداق، اس کا معنی ہوتا ہے جبڑا۔ جبڑا تو سمجھتے ہوں گے، یعنی جو منہ ہوتا ہے نا، منہ کے جو رخسار کے دونوں جو رخساروں کی سائڈ کا جو منہ ہوتا ہے وہ دو جبڑے کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فی شدقہ جمع اشداق، اس کے جبڑے، یدخلہ فی شدقہ،
युदखिलहू में जो हा ज़मीर मंसूब है ना, वो कल्लूब की जानिब लौट रही है। उसके पास लोहे का आंकड़ा था, जिस लोहे के आंकड़े को वो उस बैठे हुए आदमी के जबड़े में दाखिल कर देता, हत्ता यबलुग कफ़ा हो। कफ़ा का माना होता है गुद्दी, जमा अक़फ़िया। यहाँ तक कि वो आंकड़ा उसकी गुद्दी तक पहुँच जाता था, इतना अंदर दाखिल कर देता था। हत्ता यबलुग कफ़ा हो, यहाँ तक कि वो आंकड़ा उसकी गुद्दी तक पहुँच जाता था, बिल्कुल अंदर दाखिल कर देता था। सुम्मा यफ़अलु बिशिद्क़िहिल आखर, फिर वो शख्स उसके दूसरे जबड़े के साथ भी ऐसा ही करता था। पहले एक जबड़े में घुसेड़ता था, फिर दूसरे जबड़े में घुसेड़ता था। मिस्ल ज़ालिक, वैसे ही करता था। जब दूसरे में करता था तब तक पहले वाला जबड़ा जो था वो अपनी हालत पे आ जाता था। वह यल्तइमु शिद्क़ुहु हाज़ा, और इसका पहला वाला ये जबड़ा जो था वो मुल्तइम हो जाता था, जुड़ जाता था। इल्तआमा यल्तइमु इल्तिआम, इसका माना जुड़ जाना। फ़यऊद, तो वो अपनी अब पहली हालत पर लौट आता था। आदा यऊदो, असली हालत पर लौटना। फ़यऊद, तो वो पहले वाला जबड़ा जो था वो अपनी असली हालत पर लौट आता था जब तक। फ़यस्नउ मिस्लहु, फिर दोबारा से इस जबड़े में वैसा ही करता था। सना यस्नउ, करना। फ़क़ुल्तु मा हाज़ा, तो सरकार ने फरमाया उन दोनों लोगों से, जो मुझे सरकार ने फरमाया कि जो लोग मुझे लेकर गए उनसे कहा, क़ुल्तु मा हाज़ा, मैंने कहा ये क्या है। क़ाला, तो उन दोनों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या कहा, क़ाला, दोनों बोले, इंतलिक़, चलो और आगे चलते हैं। फ़नतलक़ना, इंतलक़ यंतलिक़ु से सीग़े मुतकल्लिम मअल गैर, इंतलक़ना, तो हम सब चले। हत्ता अतैना अला रजुलिन मुज़तजिइन अला क़फ़ाहु, यहाँ तक कि अता याती आना, हत्ता अतैना, यहाँ तक कि हम आए, अला रजुलिन, ऐसे आदमी के पास हम आ गए, मुज़तजिइन अला क़फ़ाहु, जो आदमी अपनी गुद्दी के बल लेटा हुआ है, यानी चित लेटा हुआ है। इज़्तजा यग़तजिउ, इज़्तिजा का माना होता है गुद्दी के बल लेटना, यानी चित लेटना। हम एक ऐसे आदमी के पास आए जो अपनी गुद्दी के बल यानी चित लेटा हुआ है। व रजुलुन क़ाइमुन अला रासी बिफ़िहरिन, फिर जमा फ़ुहूर, इसका माना होता है पत्थर। वो पत्थर जो कि मुट्ठी के बराबर हो, यानी हमारे हथेली में, हमारी मुट्ठी में जो पत्थर आ जाए, इतने बड़े पत्थर को फ़िहर कहते हैं। व रजुलुन क़ाइमुन अला रासिही बिफ़िहरिन, और एक आदमी उसके सर के पास खड़ा हुआ है पत्थर ले हुए। तो इसमें शक्के राविये के बेफ़िहरिन सरकार ने फरमाया, और सखरतिन या सखरतिन फरमाया सरकार ने, इसमें शक है। तो फरमाया कि वरजुलुन क़ाइमुन अला रासिही बिफ़िहरिन, और एक आदमी उसके सर के पास खड़ा हुआ है बिफ़िहरिन, पत्थर के साथ। अब फ़िहरिन कहा या सखरतिन कहा, दोनों का माना एक है। वैसे सखरतिन का माना चट्टान होता है, जमा सुखूर। तो वो पत्थर लिए खड़ा हुआ है उसके सर के सामने, सर के पास। फ़यशदख़ु बिहा रअसहु, शदख़ा यशदख़ु शदख़न, बाब फ़तह यफ़्तहु से इसका माना होता है कुचलना। फ़यशदख़ु बिहा रअसहु, तो वो उस पत्थर के ज़रिए से उस लेटे हुए आदमी के सर को कुचल देता है। फ़इज़ा ज़रबहु तदहदह अलहजर, तो कहते हैं कि जब वो शख्स पत्थर को उसके सर पर मारता, फ़इज़ा ज़रबहु, जब उसके सर पर पत्थर मारता, तदहदह अलहजर, तो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता। तदहदह यतदहदहु तदहदुहन, इसका माना होता है लुढ़क जाना। पत्थर को ऐसे गिराओ तो वो लुढ़क कर इधर उधर जाता है, तो ये तदहदुह कहलाता है। तदहदह अलहजर, तो पत्थर लुढ़क जाता था, इधर उधर लुढ़क कर चला जाता था। फ़नतलक़ इलैहि, तो वो खड़ा हुआ आदमी जो पत्थर लिए खड़ा हुआ होता था, वो मारने के बाद पत्थर को उठाने के लिए पत्थर के लिए जाता था। फ़नतलक़ इलैहि लियाख़ुज़हु, तो वो आदमी पत्थर की तरफ जाता था ताकि उसको लेकर आए, उठाकर लेकर आए। फ़ला यरजिउ इला हाज़ा, तो ये आदमी पत्थर को लेकर इस आदमी तक नहीं लौटता था। हत्ता यल्तइम रासु, यहाँ तक कि इसका सर भी जुड़ जाता बिल्कुल। व आदा रासु, और इसका सर अपनी हालत पर आ जाता था इतनी जल्दी। कमा होवा, जैसे कि वो पहले था। फ़आदा इलैहि,
تو یہ شخص پتھر لے کر اس کی طرف پلٹتا، فضربہ، اور اس کے پھر پتھر مارتا۔ تو بار بار یہی ہو رہا تھا۔ قل، تو سرکار فرماتے قل، تو میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قالا، تو ان دونوں فرشتوں نے کہا انطلق، چلیے اور آگے بڑھتے۔ فانطلقنا الی نقب مثل التنور، نقب کا معنی ہوتا ہے سوراخ، جمع نقاب، معنی ہوگا کہ تو ہم سب ایک ایسے سوراخ کے پاس پہنچے، الی نقب جمع نقاب، ایسے سوراخ کے پاس پہنچے، مثل تنور، جو کہ تنور کی طرح تھا۔ تنور کی طرح کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ایسا سوراخ تھا کہ جس کے اندر بہت زیادہ پھیلاؤ تھا، اور اوپر کا جو سرا جو تھا وہ تھوڑا تنگ تھا، جیسے کہ تنور میں اوپر کا سرا تنگ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو ہم چلے ایک ایسے سوراخ کی طرف پہنچے جو کہ تنور کے مثل تھا۔ تنور جانتے ہیں آپ لوگ، جمع تنانیر اس کی آتی ہے، جس میں روٹی وغیرہ پکائی جاتی ہے، روٹی لگائی جاتی ہے۔ اعلیٰ ضیق و اسفلہ واسع، تنور کی طرح تھا، اس کی وضاحت ہے کہ اس کا اوپری حصہ اعلیٰ ضیق، اس کا اوپری حصہ تنگ تھا، و اسفلہ واسع، اور اس کا نچلے کا حصہ کشادہ تھا۔ تتوقد تحتہ نار، تتوقد، توقد یتوقد، توقد اس کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، جلنا۔ تتوقد تحتہ نار، اس چھید کے نچلے حصے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ فَإِذَا اقْتَرَبَ، تو جب وہ آگ بھڑکتے ہوئے اس کے منہ کے قریب ہوتی تھی، یعنی تنور کے منہ کے قریب ہوتی تھی، ارتفعوا، تو اس میں جو لوگ تھے جو جل رہے تھے وہ اس کے لپٹوں کے ساتھ میں اوپر آ جاتے تھے، اس کے سرے تک آ جاتے تھے۔ ارتفعوا، اوپر آ جاتے تھے، بلند ہو جاتے تھے اس کی لپٹ کے مارے۔ حتیٰ کادوا یخرجون، اتنے اوپر آ جاتے تھے لگتا تھا جیسے کہ وہ نکلنے کے قریب ہوں۔ حتیٰ کادوا یخرجون، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ فَإِذَا خَمِدَتْ، تو جب آگ تھوڑی ہلکی ہو جاتی، خمد یخمد خمودن باب سمعہ سے اس کا معنی ہوتا ہے آگ کا ہلکا ہو جانا یا بجھ جانا۔ تو جب آگ بجھ جاتی تھی رجعوا فیہا، تو پھر وہ لوگ جو تھے اس میں تنور میں، وہ سب لوگ اسی میں پھر لوٹ جاتے تھے۔ وفیہا رجال ونساء عراۃ، سرکار فرماتے ہیں کہ اس تنور کے اندر جو لوگ جل رہے تھے نا، وہ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ عراۃ یہ دونوں کی، رجال اور نساء دونوں کی صفت ہے، یعنی اس میں مرد اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ عراۃ یہ عارن کی جمع ہے، جیسے قازن کی جمع قضات آتی ہے، حامن کی جمع حمات آتی ہے، ہادن کی جمع ہدات آتی ہے، ویسے ہی عارن ننگے کے معنی میں جمع عراۃ، ننگے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ فقلت ما ھذا، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا انطلق، چلیے۔ فانطلقنا، تو ہم چلے، حتی اتینا علی نہر من دم، یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے۔ اتیاتی آنا اس سے پہلے گزر گیا۔ علی نہر من دم، نہرن یہ موصوف ہے اور من دمن یہ ثابتن سے متعلق ہو کر نہرن کی صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر حرف جار علی کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہے اتینا فعل کا۔ حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم، یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس آئے۔ نہر جمع انہار، دمن جمع دماء، اس کا معنی خون۔ ہم خون کی ایک نہر کے پاس آئے، فیہ رجل قائم، جس نہر کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، وعلی وسط النہر، اور ایک آدمی نہر کے وعلی وسط النہر، اور اب یہاں پر راوی کا شک ہے وسط نہر کہا یا شط نہر کہا۔ چاہے وسط نہر ہو، وسط نہر کا مطلب ہوتا ہے نہر کے بیچوں بیچ، اور شط کا معنی ہوتا ہے جمع اشتات، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کنارہ، تو او علی شط النہر۔ اب یہ راوی کا یہ شک ہے کہ سرکار نے شط النہر کہا یا وسط النہر کہا، اس میں شک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس آئے، فیہ رجل قائم، اس میں آدمی کھڑا تھا، وعلی وسط النہر او علی شط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ، اور علی وسط النہر ہو اگر تو معنی ہوگا نہر کے بیچ میں، یا شط النہر ہو تو معنی ہوگا نہر کے کنارے پر، رجل ایک آدمی تھا، بین یدیہ حجارۃ، جس کے سامنے
پتھر تھے. حجارہ یہ حجر کی جمع ہے، اس کا معنی پتھر، جس کے سامنے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے تھے. بین یدہ اس کے ہاتھوں کے سامنے، بین ہاتھوں کے درمیان یہ معنی ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان آپ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر دیکھیے، دونوں ہاتھوں کے بیچ کا جو حصہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو جب بین یدہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے اس کا معنی لازمی یعنی سامنے مراد لے لیا جاتا ہے. تو معنی ہوگا بین رجل بین یدہ حجارہ، تو وسط نہر یا شط نہر یعنی نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس کے سامنے پتھر تھے. فاقبل الرجل الذی فی النہر فاذا اراد، فاقبل یقبل، اقبال کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا یا آنا. فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو وہ آدمی جو کہ نہر کے بیچوں بیچ تھا، نہر میں تھا، وہ متوجہ ہوا، وہ نکلنا چاہتا تھا. فاذا اراد ان یخرج رماہ الرجل بحجر فی فیہ، تو جب وہ شخص نکلنا چاہتا تھا، اراد ان یخرج نکلنا چاہتا تھا، رماہ الرجل، تو یہ جو کنارے پہ آدمی کھڑا ہوا تھا نا، یہ آدمی اس کو پتھر مارتا. رماہ بحجر، یہ آدمی اس کو پتھر مارتا. رما یرمی رمین، اس کا معنی کنکریاں مارنا، پتھر مارنا. رماہ بحجر، رماہ الرجل بحجر، تو یہ کنارے والا آدمی اس کے پتھر مارتا تھا. کس میں مارتا تھا؟ فی ہے، یہ فی یہ حالت جری میں ہے اور اصل میں تھا فی فمی. آپ جانتے ہیں کہ فوہن اصل میں ہے، فمن کی اصل ہے فوہن، تو فوہن میں ہا کو تو حذف کر دیتے ہیں، اور جو واو ہے اس واو کو حذف کرنے کے بعد اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، واو اور ہا کے بدلے میں وہاں پر میم لے آتے ہیں، فمن ہو جاتا ہے. تو کبھی میم لاتے ہیں، کبھی میم نہیں لاتے ہیں. میم نہیں لائیں تو فوہن، تو فی حالت رفیع میں فو ہوگا واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فی ہوگا، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ فا ہوگا، اور حالت جری میں یا کے ساتھ فی ہوگا. تو یہاں پر فی جو ہے فی یہ حالت جری میں، اس کا معنی منہ، جمع افواہ. تو جب وہ نکلنا چاہتا تو یہ آدمی اس کے منہ میں پتھر مارتا. فردہ حیث کان، اور پتھر مار کے اس کو وہیں لوٹا دیتا جہاں پر وہ تھا. ردہ یا ردو کا معنی لوٹا دینا، اس کو وہیں پر لوٹا دیتا جہاں پر وہ تھا. اتنی زور سے پتھر مارتا وہ لوٹ کے وہیں دریا کے بیچ میں چلا جاتا. فجعل کلما جاء لیخرج رما فی بحجر فیرجع، تو جب وہ آدمی نکلنے کے لیے آتا تو اس کے منہ میں یہ پتھر مارتا. فیرجع، تو وہ لوٹ جاتا، کما کان جیسے کہ پہلے بیچ میں تھا ویسے ہی وہیں پر لوٹ جاتا. فجعل کلما، تو یہ ایسے ہی ہوتا رہا. فقلت ما ھذا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہے. قالا، وہ دونوں لوگ بولے جو مجھ کو لے کر گئے تھے، وہ دونوں بولے انطلق، چلیے. فانطلقنا، تو ہم سب لوگ چلے. حتی اتینا الی روضۃ خضراء، روضۃ جمع ریاض، اس کا معنی ہوتا ہے کیاری، باغ. خضراء کا معنی ہرا بھرا، جمع خضر. فیہا شجرۃ عظیمہ، معنی ہوگا یہاں تک کہ ہم ایک ہری بھری کیاری میں یا ہرے بھرے باغ میں آئے. فیہا شجرۃ عظیمہ، جس ہرے بھرے باغ میں ایک بڑا سا درخت تھا. شجر جمع اشجار، بڑا سا درخت تھا. وفی اصلہا شیخ وصبیان، اور اس درخت کی جڑ میں، فی اصلہا اصل جڑ جمع اصول، وفی اصلہا شیخ وصبیان، اور اس کی جڑ میں ایک بوڑھا تھا اور بچے تھے. تو شیخ جمع شیوخ، بوڑھا، صبیان صبیٌ کی جمع بچے. تو اس کی جڑ میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، وہ صبیان اور بہت سارے بچے تھے. فَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ، اور ایک ایسا آدمی تھا جو درخت کے قریب تھا. بین یدیہ نارن، اس کے سامنے آگ تھی. یوقدھا، وہ اس آگ کو بھڑکا رہا تھا، جلا رہا تھا. اوقد یوقد ایقاد، آگ جلانا، اور اوقد یوقد ایقاد چولہا جلانا بھی آتا ہے، چولہا جلانا. وہ آگ جلا رہا تھا. فصعدا بی فی الشجرۃ، صعدا یصعد باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا. فصعدا بی، یہ متعدی با کے ساتھ متعدی ہے، تو اب معنی ہوگا وہ دونوں
مجھ کو لے کر چڑھے فی الشجرتی درخت میں، وہ دونوں لوگ مجھ کو درخت میں لے کر گئے، فادخلانی دارن، تو ان دونوں نے مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا، لم ارى قط احسن و افضل منہا، کہ جس ایک گھر سے زیادہ بہتر اور افضل میں نے کبھی کوئی گھر دیکھا ہی نہیں تھا، ایسے گھر میں مجھے داخل کر دیا۔ فیہا رجال، اس گھر کے اندر بہت سارے آدمی تھے، رجال شیوخ، بہت سارے بوڑھے آدمی تھے، وہ شباب، اور نوجوان تھے، شابن کی جمع شباب، اور نوجوان تھے، وہ نساء، اور عورتیں تھیں، یہ امرأتن کی بغیر لفظ جمع ہے، وہ نساء، اور بہت ساری عورتیں تھیں، وہ صبیان، اور بہت سارے بچے تھے اس گھر میں۔ ثم اخرجانی، پھر ان دونوں نے مجھے منہا، اس گھر سے نکالا، فصعدا بی الشجرۃ، پھر مجھ کو درخت پر لے کر چڑھ گئے، فادخلانی دارن، پھر درخت پر لے کر جب چڑھے تو مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا، ہی احسن و افضل فیہا، ہی احسن و افضل، جو گھر نہایت خوبصورت اور فضیلت والا تھا، فیہا شیوخ، اس گھر میں بہت سارے بوڑھے تھے، وہ شباب، اور نوجوان تھے۔ قلت، تو میں نے کہا، تفتمان اللیلۃ، طاف یطوف طوافاً، اس کا معنی گھومنا اور گھمانا، تو تفتما، تم دونوں نے گھمایا، نی مجھے، تم دونوں نے مجھے پوری رات گھمایا، تفتمانی اللیلۃ، اللیلۃ مفعول بھی ہے تفتمانی کا، نون بقائے یا مفعول بھی ہے، اور تفتما یہ حاضر کا تثنیہ کا صیغہ ہے، طافہ یطوفو سے، تم دونوں نے مجھے پوری رات گھمایا، فاخبرانی عما رأیت، اخبر بابی فعل سے صیغہ امر، اسی کا تثنیہ اخبرا، نون وقائے یا مفعول بھی، فاخبرانی عما رأیت، تو تم مجھے اس کے بارے میں تو بتا دو، ما رأیت، جو میں نے دیکھا، قالا، تو وہ دونوں لوگ بولے، نعم، ہاں بتا دیتے ہیں، اما الذی رأیتہ یشق شدقہ، رہا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا، یشق شدقہ، جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، فکذاب، تو وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، یحدث بالکذبۃ، وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی باتیں بتاتا تھا، فتحمل عنہ، پھر وہ جھوٹی باتیں اس سے دوسروں تک پہنچائی جاتی تھیں، حملہ یحمل لادنا، فتحمل عنہ، تو پھر وہ جھوٹی باتیں اس سے دوسروں تک پہنچائی جاتی تھی، حتی تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ وہ جھوٹی باتیں ہر چہار جانب میں پہنچ جاتی تھیں، آفاق میں پہنچ جاتی تھیں، افقن کی جمع آفاق۔ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صنع یصنع کا معنی ہونا کرنا، فَيُصْنَعُ بِهِ، تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا رہے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، فَرَجُلٌ، تو یہ وہ آدمی تھا، عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، قرآن کا علم دیا، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، تو رات میں بھی اس سے غافل ہو کر سو جاتا، تو نامہ کا صلہ عن غفلت کے معنی کو متضمن ہے، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، تو رات میں اس سے غافل ہو کر سو جاتا، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور اس علم کے مطابق دن میں بھی عمل نہیں کرتا، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کا سر کچلا جاتا رہے گا، یہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ والذی رأیتہ فی النقب، اور وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا فی النقب، سوراخ میں، تنور کے جیسے سوراخ میں جس کو آپ نے دیکھا، تو وہ لوگ جن کو آپ نے تنور جیسے ایک سوراخ میں دیکھا، فہم الزنات، وہ سب کے سب زانی لوگ تھے، زنات یہ زانی کی جمع، جیسے قاضی کے جمع قضات، ایسی زانی کی جمع زنات، فہم الزنات، تو وہ سب زنا کرنے والے لوگ تھے،
वल्लज़ी राअयतहु फिन्नार, रहा वो शख्स जिसको आपने नहर में देखा। तो फरमाते हैं आकिलुर रिबा, वो रिबा खाने वाले यानी सूद खोर थे। व शेखुल लज़ी फ़ी असली शजरा, और दरख्त की जड़ में जो बूढ़े थे इब्राहीम, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। व सिबियान हौलहु, और वो बच्चे जो उनके इर्द गिर्द थे फ़ा औलादुन्नास, तो वो सब लोगों की औलादें थीं। वल्लज़ी यूक़िदुन्नार, और वो शख्स जो कि आग जला रहा था मालिको खाज़िन नार, तो वो मालिक थे, मालिक। वल्लज़ी यूक़िदुन्नारा मालिकुन, और वो शख्स जो कि आग जला रहा था मालिकुन, वो मालिक थे। खाज़िनुन्नार, जहन्नम के दरोगा। खाज़िन का माना दारोगा, मुहाफ़िज़। व दारुल ऊला, वो पहला घर अल्लती दखलता, जिसमें आप दाखिल हुए, दारो आम्मतिल मोमिनीन, वो आम मोमिनीन का घर है, आम मोमिनीन का वो घर है। व अम्मा हाज़िही दार फ़दारुश शुहदा, और रहा ये घर जिसमें तुम बाद में दाखिल हुए जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो फरमाया उन्होंने फ़दारुश शुहदा, तो ये शहीदों का घर है आखिरत में। शहीद की जमा शुहदा, दार की जमा दूर, दार का माना घर, जमा दूर। व अना जिब्रील, और उन्होंने कहा कि मैं जिब्रील हूँ। वहादा मीकाईल, और ये दूसरे जो साथ में है ये मीकाईल है। फिर आगे कहा फरफा रासका, तो या रसूल अल्लाह आप अपने सर को उठाइए। सरकार फरमाते हैं फरफा तो रासी, तो मैंने अपने सर को उठाया। फ़इज़ा फ़ौक़ी मिस्लुस सहाब, तो मैंने देखा अचानक कि मेरे ऊपर बादल की तरह कुछ है। काला, उन दोनों ने कहा ज़ालिका मंज़िलुका, या रसूल अल्लाह यही आपका घर है, यही आपकी मंजिल है, जमा मनाजिल। फ़कुल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाआनी, मैंने कहा दाआनी अदखुल मंजिली, दाआनी दा वदा यदउ बेमाना तरह का छोड़ना, उसी से फ़ेल अम्र दा, उसी की तस्निया दाआनी, दा उसी की तस्निया नून वक़ाए या मफूल बिही। फ़कुल, तो मैंने कहा दाआनी अदखुल मंजिली, अदखुल ये मजजूम होगा क्योंकि जवाब अम्र मजजूम होता है, माना होगा फ़कुल तो दाआनी अदखुल मंजिली, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊँ, अपने मंजिल में दाखिल हो जाऊँ। काला, तो उन दोनों ने कहा इन्नहु बक़िया लका उम्रुन, इन्नहु में हा ज़मीर शान है। उन दोनों ने कहा या रसूलल्लाह आपकी उम्र बाकी है, लम तस्तकमिलहु, जिसको आपने अभी मुकम्मल नहीं किया है। फ़लो इस्तकमलता, अगर आप अपनी उम्र मुकम्मल कर लेंगे, अतैता मंजिला का, तो या रसूलल्लाह आप अपने घर में तशरीफ़ ले आएंगे, अपने घर में दाखिल हो जाएंगे। ये पूरा ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सारे अल्फाज पूरे चैप्टर में जितने आए हैं उनको अपनी कॉपी पर लिखें, जमा वाहिद लिखें, अबवाब लिखें, मानी लिखें, उनको याद करें।